شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، ہمارے جتنے مکاتب فکر ہیں نا ہندوستان میں، یہ سارے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے شاگرد بنتے ہیں۔ سلسلہ حدیث ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں سارے۔ ان کے ابا جی شاہ عبد الرحیم صاحب، اس بزرگ کا حوالہ دے رہا ہوں جس کو سارے مکاتب فکر متفق ہے، اپنی تو بات ہی نہیں کر رہا۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کہتے ہیں ہر سال میں حضور کا میلاد مناتا تھا، اور طریقہ یہ تھا کہ پاک اور طیب کمائی سے ہر مہینے تھوڑے سے پیسے علیحدہ کرتا، پاک اور طیب، اور سال کے بعد اپنے پاک رسول کا پاک میلاد کرتا۔ فرماتے ایک سال غربت آ گئی، غریبی، آزمائش، پریشانی، کوئی شے نہیں تھی، گھر میں ٹوپیاں دو تھی میری، ایک میں نے پہن لی، دوسری میں نے بیچ لی، تھوڑے سے چنے خریدے، کچھ طالب علموں کو بٹھایا اور مصطفیٰ کا میلاد پڑھنا شروع کر دیا، حضور علیہ السلام کی شان بیان کرنی شروع کر دی، درود پاک پڑھا۔ فرماتے ہیں غریبی کا یہ عالم کے بھنے ہوئے چنے اور بس، فرماتے ہیں جب ختم ہو گیا نا وہ میلاد کی بزم، تو میں نے ان طالب علموں کو تھوڑے تھوڑے چنے کھلائے، کچھ خود کھائے، اور بڑے بوجھل قدم تھے کہ یار مصطفیٰ کے میلاد جن کے صدقے ہی سارا کچھ ملا ہے، او دوستو میلاد کو رسوا نہ کرو، گلی گلی گھوم کے پلیٹیں لے کے چندے مانگتے ہو میلاد کا موقع ہے تو جانیں قربان کر دیا کرو، تمہاری جیب آج بھی نہیں ہلکی ہوگی تو کب ہوگی؟ یہاں بھی سنی سے یہیں بھی کہنا پڑے گا کہ پیسے دے، اسے تو خود آ کے مسجد میں کہنا چاہیے بل ٹائم میلاد کا خرچہ کیا ہے، اس لیے کہ یہ میرے رسول کی تشریف آوری ہے، اس طرف جھنڈیاں بھی میرے ذمہ، جھنڈا بھی میرے ذمہ، لائٹنگ میرے ذمہ، لنگر بھی میرے ذمہ، لے میلاد شریف کا موقع اور لوگ چندے مانگتے پھرے، یہ کوئی اتنی مناسب چیز نہیں، اگرچہ میں حرام کا فتویٰ نہیں دے رہا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ چنے میں نے کھلائے، بوجھل قدموں سے عشاء پڑی، اور بڑا پریشان تھا، زیادہ ہوتے تو میں زیادہ لٹاتا، لیکن فرماتے ہیں وہی چنے کھلا کے عشاء پڑھ کے میں سو گیا، میرے نصیب جاگے، مجھے مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہو گیا، خواب میرے وچ آیا ماہی تے میں وہ گل وچ پا لئیاں باواں، ڈردی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتھے پھر وچھڑ نہ جاواں، کہتے حضور خواب میں آئے، سارا میرا شہر مہک گیا، تو میں حضور کی طرف دیکھتا ہوں تو حضور کچھ عمل کر رہے ہیں، اور جو میں نے غور کیا تو نبی پاک کی گود میں وہی میلاد والے چنے پڑے ہوئے تھے، حضور ان کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، تناول فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا نا حضور کا چہرہ تو نبی پاک میری طرف دیکھ کے مسکرائے، تو میں سمجھ گیا میرا سونا مجھے بتا رہا ہے کہ اگر تیری یہ چنے مجھے پسند ہے تو سمجھ لے تیرا میلاد میں نے بڑے ہی پسند فرمایا ہے، تیرا تذکرہ میلاد ضروری تو نہیں کہ آپ علامہ صاحب کو بلائیں، ضروری تو نہیں کہ نعت خواں کو دعوت دیں، محفل نعت کے میلاد کے تقاضے سمجھیں، آپ اپنے گھر میں بچوں کو بٹھائیں، حضور کے تذکرے سنائیں، کوئی عرض نہیں۔ میلاد کا مطلب کسی نے شرط لگائی ہے کہ آپ کے پاس 50 لاکھ روپیہ ہوگا، اور ہم اپیل کرتے ہیں نعت خوانوں سے، ہر دفعہ اپیل کرتے ہیں علماء سے کہ تمہیں خدا نے دین کے نام پہ دیا ہے، میرے رسول پاک سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کانٹوں پہ چل کے دین بتلایا، اور ریٹ رکھا ہوا ہے 50,000 40,000 30,000، شرم نہیں آتی؟ ڈر نہیں آتا تمہیں اللہ سے؟ تمہیں خوف نہیں آتا؟ اور آپ سے بھی شکوہ ہے، یہ 5% لوگ ہیں پیسے مانگنے والے، 5%، 95% خدمت کرنے والے، اچھا کام کرنے والے، میں صحیح بات کر رہا ہوں، میں آپ کو نعت کا خم گنوا سکتا ہوں جو ریٹ طے کر کے آتے ہیں، تو جو باقی سارے فی سبیل اللہ پڑھتے ہیں ان کو کیوں نہیں بلاتے، کیوں نہیں سنتے؟ 5 سے 7 خطیب ہوں گے تو پیسے لے کے تقریریں کرتے ہیں، جو آپ لوگوں نے اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے 4-5 کا نام لینا ہے صرف، باقی 95 کی بات کرو جو دین کے اصل میں بات کر رہے ہیں، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، لوگوں نے 4-5 لوگوں کا نام، میں اکثر کہتا ہوں کسی بندے کے اندر 99 خوبیاں تو لوگ خوبیاں نہیں دیکھتے، خامی دیکھتے ہیں، یہ 5-7 بندے ہیں بھائی، ہاں زیادہ نہیں ہے، یہ 5-7 بندے ہیں، ان کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ 95% کیوں نہیں دیکھتے؟ جو مدارس میں بیٹھ کے دین پڑھا رہے ہیں، جو سارا دن رسول اللہ کی حدیث کا درس دیتے ہیں، اور شکوہ ہے کون سے؟ ہر چیز کو لوگوں نے بکاؤ سمجھ لیا، جب اچھے لوگوں کی قدر نہیں کرو گے تو پھر برے لوگ تو میدان میں آئیں گے نا۔ ایک چیز کی اجازت ہے دین کے اندر،
کسی نے کسی مولانا کو فون کیا، اس کو سمجھ لیں آپ، اتنی اجازت ہے مولانا صاحب، کسی نے علامہ صاحب کو فون کیا کہ آپ فیصل آباد آئیں تو مولانا کہہ سکتے ہیں پتہ نہیں میرے پاس کرایہ بھی ہے کہ نہیں، میرے آنے جانے کا بندوبست کرو میں آ جاتا ہوں۔ اس حد تک بات کرنا شریعت میں، بات سمجھ لیں آپ۔ چونکہ آپ جو امام کو تنخواہ دیتے ہیں نا، امام کو، تو یہ آپ نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں دیتے، یہ آپ وقت کی تنخواہ دیتے ہیں کہ تو نے فجر کی نماز پڑھانی ہو تو اتنے ٹائم ہمارا تو پابند ہے، تو یہ وقت کے پیسے، یہ نماز کے پیسے، یہ درست نہیں۔ اور میری گزارش ہے ان لوگوں سے، ٹھیک ہے بھائی آپ ذات راہ کا سوال کریں، لیکن اللہ نے آپ کو کتنا نوازا ہے، کیوں یہ ظلم کرتے ہو ربیع الاول میں، کیوں زیادتیاں کرتے ہو؟ غریب آدمی کی پہنچ میں آپ نعت خواہ بھی نہیں رہا، وہ اپنے نبی کی نعت بھی سننا چاہے تو اس کے پاس پیسے کوئی نہیں۔ غریب آدمی اگر اپنے مالک کی طرف کسی مولانا صاحب سے سننا چاہے تو اس کے پاس وہ بھی پیسے کوئی نہیں۔ اتنی زیادتی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں صحابہ صفہ میں سے میں نے کچھ لوگوں کو قرآن پاک پڑھایا تھا، ایک شخص نے مجھے کمان دی، ان میں سے قرآن پاک ختم ہوا تو قرآن بطور تحفہ، استاد کی خدمت کرنا سنت ہے، بطور نذرانہ کسی کو کوئی چیز دینا سنت ہے، اور وصول کرنا یہ بھی سنت ہے، لیکن اگر کوئی اپنی خوشی سے دے، میرے نبی پاک نے فرمایا تمہیں کوئی تحفہ اور نذرانہ دیے تو دے تو لیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور فرمایا ایک وقت آئے گا تم مانگو گے تمہیں کوئی دے گا نہیں، لیکن مطالبہ کرنا، طے کرنا، ریٹ طے کر کے آنا، اللہ کتنی غلط اور کتنی یہ وہ بات ہے جس سے انسان اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا ہے۔ یہ لفظ کہتے کتنی شرم آتی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں میں نے قرآن پاک پڑھایا صحابہ صفہ میں سے، میرا قرآن پاک مکمل ہوا تو ایک شخص نے مجھے کمان دی، تو میں نے کہا اتنی دیر وصول نہیں کروں گا جب تک اپنے نبی سے پوچھ نہ لوں۔ کہتے ہیں میں رسول پاک کی بارگاہ میں آیا، حضور قبول کر لوں؟ پر میں اس لیے نہ قبول کرنا، گویا سمجھایا فی نفس سے، اس لیے نہ قبول کرنا کہ قرآن کا موازنہ ہوگا، وگرنہ یاد رکھنا اللہ قیامت میں آپ کا لباس پہنا دیں گے۔ تحفے کا معاملہ اور ہے، نذرانے کا معاملہ، جو چیز جائز ہے اس کا تو میں اعلان کر رہا ہوں، لیکن مطالبے کرنا، ریٹ طے کرنا، اکاؤنٹ نمبر دینا، 500 تے بچے پڑھانا، زیادہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت سے بندہ 500 سال دور ہوگا، یعنی ابھی 500 سال لگیں گے جنت میں جانے میں، پھر بھی جنت کی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی۔ فرمایا جس بندے میں نے دین اس لیے سیکھا کہ دنیا کمائے گا، اس لیے دین سیکھا کہ اس سے وہ دنیا کمائے گا، اللہ اس بندے کو جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ میرے دادا شیخ حضور مفتی اعظم ہند شہزادہ یا اللہ حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان، یہ تھے غدار لوگ۔ حضور مفتی اعظم ہند جلسے میں تشریف لے گئے تو مفکر ملت حضرت علامہ ارشد القادری صاحب کہتے ہیں میں نے انہیں بلایا جمشید کو، جب تشریف لائے جلسے میں تو ان کا روب اور جلال پڑا تھا، واپسی پر میں نذرانہ دینے لگا، فرمایا یہ کیا ہے؟ حضور نے پوچھا کیا ہے؟ تو کہنا چاہیے تھا نا تحفہ ہے، نذرانہ ہے، قبول کر لیتے، تو مسکرا کے پوچھا کیا ہے؟ تو کہتے روب اتنا تھا کہ میری زبان سے نکل گیا حضور کرایہ ہے، کرایہ ہے۔ تو فرماتے ان کے چہرے پہ جلال آیا، تو پیسے دوبارہ پلٹ کے میری جیب میں ڈالے، کہنے لگے رکھ لو، میں کرائے کا مولوی نہیں، میں کو کرائے کا نہیں کہ جو کرایہ دے گا اپنی مرضی کی بات کرا لے گا، میں کرائے کا نہیں، بڑا خوددار ہو کر مدح اہل دول رضا، اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ تو محفل نعت کا تقاضا یہ ہے کہ خوددار لوگوں کو بلائیں۔